عشاء کی نماز کے بعد دوبارہ حدیث شریف کا درس شروع ہو جائے گا، اور یہ اب سے لے کر اور کل رات 12 بجے تک ہم نے یہ 3 کتابیں موجود ہیں، تقریباً 1200 احادیث مبارکہ جو ہیں وہ ہم نے مکمل کرنی ہیں، وہ پڑھیں گے۔ تو آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ میں سے اگر کسی بھی وقت کچھ لوگ کسی وقت کے لیے بیچ میں شامل ہونا چاہیں تو زیادہ جو مجلس کا زیادہ تر مجالس کا وقت ہوگا وہ ادھر ہی مسجد کے اندر موجود ہوگا، آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ اب بلا تاخیر میں آغاز کرتا ہوں حدیث نمبر 11 اور باب نمبر 2، دوسرا چیپٹر ہے فصل فی حقیقت الایمان، حقیقت ایمان کا بیان۔ حدیث نمبر 10، امام عبدالسلام بن ابی صلت الحروی امام علی بن موسیٰ رضا سے، وہ اپنے والد امام موسیٰ رضا سے، وہ امام جعفر بن محمد سے، وہ اپنے والد امام محمد باقر سے، وہ امام علی بن حسین سے یعنی امام زین العابدین سے، وہ اپنے والد امام حسین سے، اور وہ اپنے والد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان دل سے پہچاننے، زبان سے اقرار کرنے اور ارکان پر عمل کرنے کا نام ہے۔ اور امام ابن ماجہ کے شیخ امام ابن صلت حروی فرماتے ہیں کہ اگر یہ سند ان علی بن موسیٰ رضا ان ابیہ ان جعفر بن محمد ان ابیہ ان علی بن الحسین ان ابیہ ان علی بن ابی طالب کسی پاگل پر پڑھ کر دم کی جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عام طور پہ ہم کسی حدیث کی تشریح نہیں کریں گے، چونکہ کافی طویل یہ کتاب ہے اور ممکن نہیں ہے کہ 1100 احادیث کی شرح کی جائے، تو صرف ترجمہ پڑھتا جاؤں گا۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال موجود ہوں تو آپ اس کو انتظامیہ کو بتا دیا کریں گے، اور اگلی مجلس میں شروع کے 5 یا 10 منٹ ہم اس سوال کا جواب جو ہے دے سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک مختصر سی چیز میں آپ کے سامنے بیان کر دوں، جو بنیادی حدیث شریف ہے حدیث نمبر 10، وہ صرف یہ ہے کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 3 قسمیں ہیں، ایمان دل سے پہچاننے، زبان سے اقرار کرنے اور ارکان پر عمل کرنے کا نام ہے۔ اس حدیث شریف کی جو سند منہاج السوی کے اندر ذکر کی گئی ہے، اس سند کے بارے میں یہاں پہ ایک قول درج ہے کہ امام ابن ماجہ کے جو شیخ ہیں وہ امام ابو صلت فرماتے ہیں، اور بھی کئی محدثین سے میں نے سنا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پاگل ہو، کوئی مجنون سا شخص ہو جس پر کوئی جنات کا اثر ہو، یا جس کا دماغ ٹھیک نہ ہو، یا دماغی مسائل نفسیاتی مسائل ہوں، تو اس بندے پہ اگر اس سند کو پڑھ کے دم کیا جائے، جن راویوں سے یہ حدیث شریف مروی ہے ان راویوں کے اسماء گرامی، ان کو پڑھ کے اس پر پھونک دیا جائے تو اللہ تعالیٰ ان ناموں کی برکت سے اس کو اچھا کر دے گا۔ اور راویوں کی جو اسماء گرامی کے اندر جو خاص برکت ہے، ایک تو چیز یہ ہے کہ وہ ثقہ ترین راوی ہیں، جو سب سے اچھے روایت کرنے والے اور سب سے صحیح، سب سے عادل، سب سے اچھے حافظے والے مشہور ہیں۔ دوسری خاصیت یہ ہے کہ یہ خاص اہل بیت کی لڑی ہے، امام علی رضا تک جو آ رہی ہے، یہ خاص اہل بیت کے اسماء گرامی ہیں، اور صرف اہل بیت کی شخصیات سے یہ حضرت علی المرتضیٰ تک یہ جو سند ہے وہ پہنچتی ہے، اور محدثین اس بات پر کہتے ہیں کہ یہ اتنے اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین بندوں کے نام ہیں کہ ان کے نام لے کے کسی پہ پھونک دیں تو اس کی یہ بیماری بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ آگے حدیث نمبر 11، حضرت حارث بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ ایک مرتبہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا اے حارث تو نے کیسے صبح کی؟ انہوں نے عرض کیا میں نے سچے مومن کی طرح یعنی حقیقت ایمان کے ساتھ صبح کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً ہر ایک شے کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے، سو تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میرا نفس دنیا سے بے رغبت ہو گیا ہے اور اسی وجہ سے اپنی راتوں میں بیدار اور دن میں دیدار الہی کی طلب میں پیاسا رہتا ہوں، اور حالت یہ ہے گویا میں اپنے رب کے عرش کو سامنے ظاہر دیکھ رہا ہوں اور اہل جنت کو ایک دوسرے سے ملتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور دوستیوں کو تکلیف سے چلاتے دیکھ رہا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حارث تو نے حقیقت ایمان کو پہچان لیا، اب اس سے چمٹ جا۔ یہ کلمہ آپ نے 3 مرتبہ دہرایا، اور یہی روایت حضرت انس بن مالک سے ان الفاظ کے اضافے کے ساتھ مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے حقیقت ایمان کو پا لیا، پس اس حالت کو قائم رکھنا تو وہ مومن ہے جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے نور سے بھر دیا۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کسی سے ناراض اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کسی سے راضی نہ ہو، یعنی اس کی رضا کا مرکز و محور فقط خوشنودی ذات الہی ہو جائے۔ جب اس نے یہ کام کر لیا تو اس نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا۔ بے شک میرے احباب اور اولیاء وہ لوگ ہیں کہ میرا ذکر کرنے سے وہ یاد آ جاتے ہیں اور ان کا ذکر کرنے سے میں یاد آ جاتا ہوں، میرے ذکر سے ان کی یاد آ جاتی ہے اور ان کے ذکر سے میری یاد آ جاتی ہے، یعنی میرا ذکر ان کا ذکر ہے اور ان کا ذکر میرا ذکر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو، اور دل اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک اس کی زبان درست نہ ہو جائے، اور کوئی بھی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کی اذیت سے محفوظ نہ ہو جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں اخلاق ایمان میں سے ہیں، جب کسی کو غصہ آئے تو وہ غصہ اسے باطل میں نہ ڈال دے، اور جب کوئی خوش ہو تو وہ خوشی اسے حق سے نہ نکال دے، اور وہ شخص جو قدرت رکھتا ہے مگر پھر بھی وہ چیز نہیں لیتا جو اس کی نہیں ہے۔ اگلی فصل ہے مومن کی علامات اور صفات کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اپنے ہمسائے کو نہ ستائے، اور جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے منہ سے اچھی بات نکالے یا خاموش رہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے، اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈالی، یعنی وضاحت کے لیے ہاتھوں کو جوڑ کر اس طرح فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور امام مسلم نے ان الفاظ کا اضافہ کیا کہ یا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اپنے پڑوسی کے لیے وہ پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے پسند نہ کرے۔ حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ کون مومن نہیں؟ آپ نے فرمایا جس کا پڑوسی اس کی اظہار رسانی سے محفوظ نہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنین کی مثال ایک دوسرے پر رحم کرنے، دوستی رکھنے اور شفقت کا مظاہرہ کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے، چنانچہ جب جسم کے کسی بھی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم بے خوابی اور بخار میں اس کا شریک ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا
کیا تم جانتے ہو مومن کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مومن وہ ہے جس سے اہل ایمان اپنی جان و مال پر محفوظ ہوں، اور مہاجر وہ ہے جس نے برائی چھوڑ دی اور اس سے پرہیز کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے بھائی کا آئینہ ہے، جب وہ اس میں کوئی برائی دیکھتا ہے تو اس برائی کی اصلاح کر لیتا ہے۔ اگلی فصل ہے اسلام کا بیان۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، حج اور عمرہ کرو، استقامت اختیار کرو، تمہیں استقامت دی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا قبیلہ قضاء کے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ اگر میں گواہی دوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اور 5 نمازیں پڑھوں، رمضان کے روزے رکھوں، اس ماہ میں قیام بھی کروں اور زکوٰۃ بھی ادا کروں، تو حضور نے فرمایا جو شخص اس حالت میں فوت ہو جائے وہ روز قیامت صدیقوں اور شہیدوں میں سے ہوگا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 کام ایسے ہیں جنہیں جو شخص بھی ایمان کی حالت میں سر انجام دے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جو شخص وضو، رکوع، سجود اور اوقات کا خیال رکھ کر 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے، رمضان کے روزے رکھے، استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرے، زکوٰۃ ادا کر کے نفس کی پاکیزگی کا سامان کرے اور امانت ادا کیا کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، بیت اللہ کا حج کیا، رمضان کے روزے رکھے اور مہمان نوازی کی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہاد کے لیے حرکہ کی طرف روانہ کیا جو قبیلہ جہینہ کی ایک شاخ ہے۔ ہم صبح وہاں پہنچ گئے اور انہیں شکست دے دی۔ میں نے ایک اور انصاری سے مل کر اس قبیلے کے ایک شخص کو گھیر لیا۔ جب ہم اس پر غالب آ گئے تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ انصاری تو اس کی زبان سے کلمہ سن کر الگ ہو گیا، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نیزہ مار کر اسے ہلاک کر ڈالا۔ جب ہم واپس آئے تو حضور نبی اکرم کو بھی اس واقعے کی خبر ہو چکی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اے اسامہ تم نے اسے کلمہ پڑھنے کے بعد قتل کیا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اس نے صرف جان بچانے کی خاطر کلمہ پڑھا تھا۔ آپ نے پھر فرمایا تم نے اسے کلمہ پڑھنے کے بعد قتل کیا؟ حضور بار بار یہ کلمات دہراتے رہے اور میں افسوس کر رہا تھا کاش آج سے پہلے اسلام ہی نہ لایا ہوتا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ کو بلا کر آپ نے دریافت کیا تم نے اسے کیوں قتل کیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے مسلمانوں کو تکلیف دی۔ چند صحابہ کرام کا نام لے کر بتایا کہ فلاں فلاں کو اس نے شہید کیا۔ میں نے اس پر حملہ کیا، جب اس نے تلوار دیکھی تو فوراً پکار اٹھا لا الہ الا اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اسے قتل کر دیا؟ عرض کیا جی حضور۔ فرمایا جب روز قیامت لا الہ الا اللہ کا کلمہ آئے گا تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے استغفار کیجیے۔ آپ نے پھر فرمایا جب روز قیامت لا الہ الا اللہ کا کلمہ آئے گا تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ حضور بار بار یہی کلمات دہراتے رہے جب قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کا کلمہ آئے گا تو اس کا کیا جواب دو گے؟ اس حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ صرف جو زبان سے کلمہ بھی پڑھ لے اس کو بھی اتنی فضیلت ہے کہ آپ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی شخص نے اسلام قبول کر لیا اور اس کا اسلام خوب نکھرا تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام گزشتہ خطائیں معاف فرما دیتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کا بدلہ ہے، اس کی ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا سے 700 گنا تک ہے اور برائی کا صرف اسی کے برابر ہے اور اللہ چاہے تو اس سے بھی درگزر فرما دے۔
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عدی بن حاتم اسلام قبول کر لو، سلامتی میں رہو گے۔ میں نے عرض کیا اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، تقدیر پر ایمان لاؤ، خواہ بھلی ہو یا بری، شیریں ہو یا تلخ۔ حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں اس وقت تک آپ کے پاس نہیں آیا جب تک میں نے اپنی ان انگلیوں کے برابر قسم نہ کھا لی کہ میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا۔ وہ کون سی چیز ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا؟ آپ نے جواب فرمایا اسلام۔ عرض کیا اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تو اپنا دل اللہ کے سپرد کر دے، اپنا رخ اللہ کی طرف کر لے، اور یہ کہ تو فرض نماز ادا کر، فرض زکوٰۃ ادا کر، یہ دونوں دو مددگار بھائی ہیں، یعنی نماز اور زکوٰۃ۔ اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں فرماتا جس نے اسلام لانے کے بعد شرک کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیے جس کو انجام دینے میں جنت میں داخل ہو سکوں۔ اس شخص کو آگے بڑھتے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہوتے دیکھ کر لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ اسے کیا ہوا ہے، کیوں اس طرح بات کر رہا ہے؟ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ نہیں ہوا، اسے مجھ سے کام ہے، اسے کہنے دو۔ پھر آپ نے اس شخص کو مخاطب کر کے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رشتہ داروں سے میل جول اور حسن سلوک رکھو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نجد کا رہنے والا ایک شخص اس حال میں حاضر ہوا کہ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کی گنگناہٹ تو سنائی دیتی تھی لیکن بات سمجھ نہیں آتی تھی، حتیٰ کہ جب وہ قریب آیا تو معلوم ہوا کہ اسلام کے متعلق دریافت کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ اس نے سوال کیا کیا ان کے علاوہ کوئی اور نماز بھی مجھ پر فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں ہے، ہاں اگر تم نفل نماز ادا کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ اور آپ نے فرمایا ماہ رمضان کے روزے۔ سائل نے دریافت کیا کیا رمضان کے علاوہ اور روزے کوئی اور روزہ بھی مجھ پر ہیں؟ آپ نے فرمایا فرض نہیں ہے، البتہ اگر تم نفل رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو۔ آپ نے اسے زکوٰۃ کے بارے میں بتایا۔ اس شخص نے دریافت کیا کیا مجھ پر اس کے علاوہ بھی کوئی ادائیگی یعنی زکوٰۃ کے علاوہ بھی کوئی رقم دینا میرے لیے ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا فرض نہیں ہے، البتہ رضاکارانہ طور پر صدقہ وغیرہ دینا چاہو تو دے سکتے ہو۔ راوی کہتے ہیں پھر وہ شخص واپس جانے کے لیے مڑ گیا، وہ کہتا جاتا تھا باخدا میں نہ اس میں کوئی اضافہ کروں گا نہ کسی قسم کی کمی کروں گا، یعنی فرائض کو بھرپور طریقے سے ادا کر لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی یہ بات سن کر فرمایا وہ فلاح پا گیا اگر اس نے اپنی بات سچی کر دکھائی، یعنی اپنے صرف فرائض کی پابندی کر لیں تو پھر بھی آپ فلاح میں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی حاضر ہوا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میری ایسے عمل کی طرف رہنمائی فرمائیں جسے انجام دینے سے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، فرض نمازیں مقررہ زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ اس عرابی نے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میں ان احکام پر کوئی اضافہ نہیں کروں گا۔ پس جب وہ شخص واپس جانے کے لیے مڑا تو آپ نے فرمایا جو کسی جنتی کو دیکھنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے دیکھ لے۔ اگلی فصل ہے مسلمان کی علامات اور صفات کا بیان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کون سا مسلمان افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، اور حقیقی مہاجر وہ ہے جس نے ان کاموں کو چھوڑ دیا جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔
حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، اور مومن وہ ہے جس سے لوگوں کی جانیں اور مال محفوظ ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ تو اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے کام آتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام میں مدد کرتا رہتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی مشکل حل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اخروی مشکلات میں سے کوئی مشکل حل فرمائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے رخ نہ موڑو، اور تم میں سے کوئی شخص دوسرے کے سودے پر اپنا سودا نہ کرے۔ یعنی ایک چیز اگر کسی کی طے ہو گئی ہے تو کوئی دوسرا اس کو لینے کی کوشش نہ کرے، اس کا سودا توڑوا کر۔ اے اللہ کے بندو باہم بھائی بھائی ہو جاؤ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر نہ تو ظلم کرتا ہے نہ اسے ذلیل کرتا ہے نہ ہی اسے حقیر سمجھتا ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری یہاں ہے۔ اور آپ نے 3 مرتبہ اپنے سینہ اقدس کی طرف یعنی اپنے دل کی طرف اشارہ فرمایا۔ کسی مسلمان کے لیے اتنی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس سے خیانت کرتا ہے نہ اسے جھوٹ بولتا ہے نہ اسے ذلیل کرتا ہے۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت، اس کا مال، اس کا خون حرام ہے۔ آپ نے قلب اطہر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقوی یہاں ہے۔ کسی مسلمان کے لیے اتنی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ اگلی فصل ہے مسلمان کے مسلمان پر حقوق کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ نمبر 1 سلام کا جواب دینا، نمبر 2 بیمار کی عیادت کرنا، نمبر 3 اس کے جنازے میں اس کے ساتھ جانا، نمبر 4 اس کی دعوت کو قبول کرنا، اور نمبر 5 چھینک کا جواب دینا۔ یعنی چھینک پر اگر کوئی الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہنا واجب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ کون سے حق ہیں؟ آپ نے فرمایا جب تو مسلمان کو ملے تو اس سے سلام کر، جب وہ تجھے دعوت دے تو قبول کر، جب وہ تجھ سے مشورہ چاہے تو اچھا مشورہ دے، جب وہ چھینکے تو الحمدللہ کہے تو بھی جواب میں یرحمک اللہ کہے، اور جب بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کر، اور جب فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شامل ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر وہ مظلوم ہو تب تو میں اس کی مدد کروں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جب وہ ظالم ہو تو اس کی مدد کیسے کروں؟ آپ نے فرمایا اسے ظلم سے باز رکھو، فرمایا اسے ظلم سے روکو کیونکہ یہ بھی اس کی مدد ہے، یعنی ظالم کو ظلم سے روکنے کی کوشش کرنا اس کی مدد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم میں بیمار ہوا اور تو نے میری مزاج پرسی نہیں کی۔ بندہ عرض کرے گا اے پروردگار میں تیری بیمار پرسی کیسے کرتا جب تو خود تمام جہانوں کا پالنے والا ہے؟ ارشاد ہوگا کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا اور تو نے اس کی مزاج پرسی نہیں کی؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا تو مجھے اس کے پاس موجود پاتا؟ اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا اور تو نے مجھے کھانا نہ دیا۔ بندہ عرض کرے گا اے پروردگار میں تجھے کھانا کیسے کھلاتا جب کہ تو خود تمام جہانوں کا پالنہار ہے؟ ارشاد ہوگا کیا تجھے نہیں معلوم کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا اور تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو اس کا ثواب میری بارگاہ سے پاتا؟ اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی مانگا اور تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ عرض کرے گا پروردگار میں تجھے پانی کیسے پلاتا جب کہ تو رب العالمین ہے؟ ارشاد ہوگا میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا اور تو نے اسے پانی نہیں پلایا۔ کیا تجھے نہیں معلوم کہ اگر تو اسے پانی پلاتا تو اس کا ثواب تجھے میری بارگاہ سے ملتا؟
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ اچانک ایک شخص، یہ اگلی فصل شروع ہو چکی ہے، احسان کا بیان۔ اچانک ایک شخص ہماری محفل میں آیا، اس کے کپڑے نہایت سفید، بال گہرے سیاہ، اور اس پر سفر کے کچھ بھی اثرات نمایاں نہ تھے، اور ہم میں سے اسے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا۔ بالآخر وہ شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے گھٹنے سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا، اور اس نے دونوں ہاتھ اپنی دونوں رانوں پر رکھ لیے اور عرض کیا، یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیں اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور تو نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور رمضان المبارک کے روزے رکھے اور استطاعت رکھنے پر بیت اللہ کا حج کرے۔ اس نے عرض کیا، آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق کرتا ہے۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ عرض کی، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھے۔ وہ بولا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے عرض کیا، مجھے احسان کے بارے میں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اسے نہ دیکھ سکے تو یہ جان لے کہ یقیناً وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے عرض کیا، اچھا اب مجھے وقوع قیامت کے وقت کے بارے میں بتائیں۔ آپ نے فرمایا، جس سے سوال کیا گیا وہ اس مسئلے پر سوال کرنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتا، یعنی جو کچھ مجھے معلوم ہے وہ تمہیں بھی معلوم ہے، اور دوسرے حاضرین کے لیے اسے ظاہر کرنا مفید نہیں۔ اس شخص نے عرض کیا، اچھا پھر قیامت کی علامات ہی بتا دیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علامات قیامت یہ ہیں کہ نوکرانی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، یعنی بیٹی اپنی ماں کے ساتھ نوکرانیوں والا سلوک کرنا شروع کر دے گی، اور برہنہ پاؤں اور ننگے بدن والے مفلس چرواہے اونچے اونچے محلات پر فخر کریں گے۔ پھر وہ شخص چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں کچھ دیر ٹھہرا رہا، پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے میرے حبیب نے فرمایا، میں خشیت الہی میں ایسا ہو جاؤں گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں، پس اگر میں اسے نہیں دیکھ سکتا تو یقیناً وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح عمل کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، پھر اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا تو یقیناً وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بندہ خدا، اس طرح ہو جا گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اگر اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر کام میں احسان فرض کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر کام میں احسان فرض کیا ہے۔ جب تم قتل کرو تو اچھی طرح سے قتل کرو، اور جب تم ذبح کرو تو اچھی طرح سے ذبح کرو، اور ذبح کرنے والے کو چاہیے کہ چھری کو اچھی طرح تیز کرے اور اپنے ذبح ہونے والے جانور کو آرام دے۔ مراد یہ ہے کہ جو کسی ذبح کیے جانے والے جانور کو ذبح کرنے کا حکم ہے، اس میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگلی فصل ہے محسن کی علامات اور صفات کا بیان۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم فرمایا۔ اتفاق سے اس وقت
میرے پاس مال تھا، میں نے کہا اگر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت لے جا سکتا ہوں تو آج لے جاؤں گا۔ فرماتے ہیں پھر میں نے اپنے گھر کا نصف مال لے کر حاضر ہوا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے عرض کیا اس مال کے برابر، یعنی جو آپ کے پاس لایا ہوں اتنا ہی گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال لے کر حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کیا ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ میں نے دل میں کہا بخدا میں کبھی ان سے کسی نیک بات میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا تم جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، گناہ کے بعد نیکی کیا کرو وہ اسے مٹا دے گی، اور لوگوں سے اخلاق حسنہ کے ساتھ پیش آیا کرو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر غلطی یا گناہ ہو جائے تو اس کے فوراً بعد کوئی نہ کوئی نیکی کر لینی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے جب میرا بندہ برے کام کا ارادہ کرے تو اس کی برائی نہ لکھو جب تک وہ اس برائی کا ارتکاب نہ کر لے یا اس پر عمل نہ کر لے، اور جب وہ برائی کر لے تو اسی برائی کے برابر ہی اس کا ایک گناہ لکھو، اور اگر میری وجہ سے ترک کر دے تو اس ترک گناہ کو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو، اور جب اس نے نیکی کا ارادہ کیا مگر نیکی نہ کر سکا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو، اور اگر وہ اسے کر لے تو اس نیکی کو اس کے لیے 10 گنا سے 700 گنا تک لکھو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ میں محسن کب بنوں گا؟ فرمایا جب تیرا پڑوسی تجھے کہے کہ تو محسن ہے تو تو محسن ہے، اور جب وہ تجھے کہے کہ تو برا ہے تو تو برا ہے۔ اچھا، احسان کے معاملے میں بہت ساری احادیث مبارکہ مختلف مفہوم میں جو وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ احسان کا جو مطلب علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی کا کوئی حق آپ پر ہے، آپ اس حق سے بھی زیادہ اس کو دے دیں، یا کسی کا حق نہیں ہے لیکن آپ پھر بھی اس کو دے دیں، تو اس کے پھر مختلف مفہوم ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے معاملے میں جو احسان ہے وہ یہ ہے کہ عبادت کے اندر خلوص حد سے زیادہ بڑھ جائے، جیسے آپ ہر عمل کے وقت اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں، دنیا والوں کو نہیں دیکھ رہے۔ اور بندوں کے لیے احسان یہ ہے کہ کسی بندے کو کچھ دینا ہے تو اس سے کئی گنا زیادہ اس کو دے دیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب اولین و آخرین کے لوگوں کو جمع فرمائے گا تو ایک پکار کرنے والا عرش کے پایوں تلے ایک میدان سے صدا دے گا، کہاں ہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے، کہاں ہیں صاحبان احسان؟ فرمایا لوگوں میں سے ایک گروہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کھڑا ہوگا، پس وہ اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا حالانکہ وہ بہتر جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم کون ہو؟ پس وہ لوگ کہیں گے ہم اہل معرفت ہیں جنہیں تو نے اپنی معرفت عطا کی اور ہمیں اپنی معرفت کا اہل بنایا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے سچ کہا۔ پھر دوسرے گروہ سے پوچھے گا تم کون ہو؟ وہ عرض کریں گے ہم صاحبان احسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے سچ کہا، میں نے اپنے نبی سے فرمایا تھا صاحبان احسان پر الزام کی کوئی راہ نہیں، لہٰذا تم پر بھی طعنہ زنی کی کوئی راہ نہیں، میری رحمت کے ساتھ سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور ارشاد فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے احوال اور سختیوں سے نجات دے دے گا۔ اگلی فصل ہے کفر اور نفاق کی علامت کا بیان۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کے ساتھ قتال کرنا یعنی جنگ کرنا کفر ہے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، قیامت کے روز کافر کو پیش کیا جائے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ اگر تیرے پاس اتنا سونا ہو کہ اس سے زمین بھر جائے تو کیا تم اسے اپنی رہائی کے بدلے میں فدیہ دینے کو تیار ہو جاتے؟ وہ کہے گا ہاں، تو اس سے کہا جائے گا کہ تجھ سے اس کی نسبت بہت ہی آسان چیز مانگی گئی تھی اور تو نے اس کا انکار کر دیا، یعنی اسلام قبول کرنے کا کہا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہتا ہے تو دونوں میں سے کوئی ایک شخص اس کفر کے ساتھ لوٹا، یعنی اگر جسے کہا گیا وہ کافر نہ ہوا تو کہنے والا خود کافر ہو جائے گا۔ آج کے دور میں اس چیز پر خصوصی خیال رکھا کریں کہ چھوٹے چھوٹے اختلافات کی بنیاد پہ ہم ہر ایک پہ کفر کا فتویٰ لگانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے اس چیز پر کافی سختی آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک کافر مہمان ہوا، آپ نے اس کے لیے ایک بکری کا دودھ دونے کا حکم دیا، وہ دوئی گئی تو وہ تمام دودھ پی گیا، دوسری بکری کا حکم دیا تو وہ دوئی گئی تو اسے بھی پی گیا، پھر ایک اور دوئی گئی تو اسے بھی پی گیا، یہاں تک کہ 7 بکریوں کا دودھ پی گیا۔ دوسری صبح وہ اسلام لے آیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بکری دونے کا حکم دیا تو اس نے دودھ پی لیا، پھر دوسری بکری دونے کا حکم فرمایا، وہ دوئی گئی تو وہ اس کا سارا دودھ پی نہ سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن ایک آنت میں پیتا ہے اور کافر 7 آنتوں سے پیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کے حوالے سے مومن پر ظلم نہیں فرماتا، دنیا میں بھی اس مومن کو اس نیکی کا اجر دیا جاتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو اس کا اجر دیا جاتا ہے۔ رہا کافر تو اس نے دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کے لیے نیکیاں کی ہیں اس کا اجر اسے دنیا میں ہی دے دیا جائے گا، اور جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی جس کی اسے جزا دی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے بعد کفر کی طرف نہ لوٹ جانا کہ تم میں سے بعض کی گردنیں اڑانے لگیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فتنوں کے واقعہ ہونے سے پہلے نیک اعمال کر لو جو اندھیری رات کی طرح چھا جائیں گے۔ ایک شخص صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، یا شام کو مومن ہوگا اور صبح کافر ہو جائے گا، اور معمولی سی دنیاوی منفعت کے عوض اپنا متاع ایمان فروخت کر ڈالے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں من مانی تحریفات و تعویلات کر کے جھگڑا کرنا کفر ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر کی موت آتی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی ناراضگی کی خبر دی جاتی ہے، بس جو چیز بھی اس کے سامنے ہوتی ہے وہ اسے سخت ناپسند ہو جاتی ہے، سو وہ اللہ تعالیٰ سے ملنا بھی ناپسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے ملنا ناپسند کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلاف ورزی کرے، اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ اور امام مسلم نے اپنی روایت میں آیت المنافق ثلاث کے بعد ان الفاظ کا اضافہ کیا، اگرچہ روزہ رکھے، نماز پڑھے اور اپنے آپ کو مسلمان خیال کرے، یعنی اپنے آپ کو وہ مسلمان سمجھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، اس کے باوجود اگر وہ جھوٹ بولے، وعدہ خلافی کرے اور خیانت کرے تو وہ منافق ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 باتیں جس میں ہوں وہ خالص منافق ہے، اور جس کے اندر ان میں سے کوئی ایک ہو تو اس میں نفاق کی ایک خصلت موجود ہے، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ وہ خصلتیں یہ ہیں، جب امانت اس کے سپرد کی جائے تو خیانت کرے، جب بھی بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، جب
جھگڑا کرے تو بےہودہ گوئی کرے، یعنی برے برے الفاظ کے ساتھ جھگڑا کرے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انصار سے محبت ایمان کی نشانی ہے اور انصار سے بغض منافقت کی علامت ہے۔ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کوئی منافق علی سے محبت نہیں کرتا اور کوئی مومن علی سے بغض نہیں رکھتا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت زر بن حبیش روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے دانہ چیرا اور جس نے جانداروں کو پیدا کیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے عہد فرمایا تھا کہ مجھ سے صرف مومن محبت رکھے گا اور صرف منافق ہی مجھ سے بغض رکھے گا۔ اور ایک روایت میں انہی سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے عہد فرمایا اے علی تجھ سے مومن ہی محبت رکھے گا اور تجھ سے منافق ہی بغض رکھے گا۔ دوسرا باب شروع ہو رہا ہے اور یہ ہے خوارج، مرتدین اور گستاخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چمڑے کے تھیلے میں بھر کر کچھ سونا بھیجا جس سے ابھی تک مٹی بھی صاف نہیں کی گئی تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سونا 4 آدمیوں عیینہ بن بدر، اقرا بن حابس اور زید بن خیل اور چوتھے علقمہ یا عامر بن طفیل کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی نے کہا ان لوگوں سے تو ہم زیادہ حقدار تھے۔ جب یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم مجھے امانت دار شمار نہیں کرتے؟ حالانکہ آسمان والوں کے نزدیک تو میں امین ہوں، اس کی خبریں تو میرے پاس صبح و شام آتی رہتی ہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ پھر ایک آدمی کھڑا ہو گیا جس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھیں، رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئی تھیں، اونچی پیشانی، گھنی داڑھی، سر منڈا ہوا تھا اور وہ اونچا تہبند باندھے ہوئے تھا۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ خدا سے ڈریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو ہلاک ہو، کیا میں تمام اہل زمین سے زیادہ خدا سے ڈرنے کا مستحق نہیں ہوں؟ سو جب وہ آدمی جانے کے لیے مڑا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو، شاید یہ نمازی ہو۔ حضرت خالد نے عرض کیا بہت سے ایسے نمازی بھی تو ہیں جو کچھ ان کی زبان پر آتا ہے وہ دل میں نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ حکم نہیں دیا کہ لوگوں کے دلوں میں نقب لگاؤں اور ان کے پیٹ چاک کروں۔ راوی کا بیان ہے کہ وہ پلٹا تو آپ نے پھر اس کی جانب دیکھا تو فرمایا اس کی پشت سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت سے زبان تر رکھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے پار نکل جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میں ان لوگوں کو پاؤں تو قوم سمود کی طرح انہیں قتل کر دوں۔ اور امام مسلم کی ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں اس منافق کی گردن نہ اڑا دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، پھر وہ شخص چلا گیا۔ پھر حضرت خالد سیف اللہ کھڑے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس منافق کی گردن نہ اڑا دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن بہت ہی اچھا پڑھیں گے۔ ہمارا کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا اگر میں ان کو پا لیتا تو قوم سمود کی طرح ضرور انہیں قتل کر دیتا۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے انہوں نے فرمایا کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو ذوالخیسرہ نامی شخص نے جو کہ بنی تمیم سے تھا کہا یا رسول اللہ انصاف کیجئے۔
آپ نے فرمایا تو ہلاک ہو، اگر میں انصاف نہ کروں تو اور کون انصاف کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیونکہ اس کے ایسے ساتھی بھی ہیں کہ تم ان کی نمازوں کے مقابلے میں اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے اور ان کے روزے کے مقابلے میں اپنے روزوں کو حقیر جانو گے۔ وہ دین سے اس طرح نکلے ہوئے ہوں گے جیسے شکار سے تیر نکل جاتا ہے، پھر اس کے پیکان پر کچھ نظر نہیں آتا، اس کے پٹھے پر بھی کچھ نظر نہیں آتا، اس کی لکڑی پر بھی کچھ نظر نہیں آتا، اور نہ اس کے پروں پر کچھ نظر آتا ہے۔ وہ گوبر اور خون کو بھی چھوڑ کر نکل جاتا ہے۔ وہ لوگوں میں فرقہ بندی کے وقت اسے ہوا دینے کے لیے نکلیں گے۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ ان میں ایک آدمی کا ہاتھ عورت کے پستان یا گوشت کے لوتھڑے کی طرح ہلتا ہوگا۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث پاک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا جب ان خارجیوں لوگوں سے جنگ کی گئی۔ اس شخص کو مقتولین میں تلاش کیا گیا تو اس وصف کا ایک آدمی مل گیا جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا۔ تو یہ خوارج کا ذکر ہے۔ خوارج وہ خاص قوم تھی جن کا عقیدہ تھا، جو صحابہ کے دور میں پیدا ہو گئے تھے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ قرآن پاک میں جو کچھ لکھا ہے بس اس پر عمل کرو اور باقی سب چیزوں کو چھوڑ دیا جائے، اور عقل کے مطابق جو چیز آتی ہے اس پر عمل کریں اور باقی چیزوں کو چھوڑ دیا جائے۔ یہاں پر ہم آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ 11ویں شریف کے حوالے سے یہاں اس حدیث مبارکہ سے اگلے مہینے انشاءاللہ شوال کا، جب ہم 11ویں شریف کا موقع پر پروگرام رکھیں گے تو اس کو آگے جاری رکھیں گے۔ ہماری 72 احادیث مبارکہ مکمل ہو چکی ہیں، اور جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں اس 2 روزہ مجلس کے لیے، تو انشاءاللہ تعالی عشاء کی نماز کے بعد ادھر آگے شروع کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔